آواز صابر، نہ انداز صابر، نہ آواز صابر، کلیمہ خدا ہے، کلامہ خدا ہے، کلیمہ خدا ہے، کلامہ خدا ہے۔ اللہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ پاک کا تصدق ہاشم پیر دستگیر کی اور جملہ مرشدین سلسلہ ہاشمیہ کی دعاؤں کا توفیل اور ہمارے درمیان موجود ہمارے اپنے پیران نظام کے دعاؤں کی خیر و برکت ہے کہ ہم اور آپ ایک اور مرتبہ سرکار ہاشم پیر کے اس شریف کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ ہاشم پیر دستگیر کی حیات مبارکہ کے 3 واقعات بہت ہی اختصار کے ساتھ ہیں بھی مختصر عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیرت ہاشمی میں ہمیں مخلوقات کے ساتھ کیا رویہ حضرت ہاشم پیر کا تھا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جاننے کی سے کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنا کر کے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج کا انسان جہاں پر مسلمان اسلام دین شریعت کا نام لے کر کے اسلام کو دہشت گردی کے حوالے سے بدنام کرتا آ رہا ہے، وہیں پر صوفیہ کرام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اسلام وہ نہیں جو وہ دہشت گرد بتاتے ہیں، اسلام وہ ہے جو اجمیر کا غریب نواز بتاتا ہے، اسلام وہ ہے جو بندہ نواز بتاتا ہے، اور اسلام وہ ہے جو حضرت ہاشم پیر کی زندگی بتاتی ہے۔ تو ہم اسے ہاشمی میں کیونکہ یہ صرف اس مسجد کی حد تک نہیں رہتا، یوٹیوب کے ذریعہ فیس بک کے ذریعہ ساری دنیا تک ہمارا پیغام جاتا ہے، اور ساری دنیا سے لوگ اسے دیکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں لائک بھی ملتی ہے، وہاں سے ہمیں کمنٹ بھی ملتا ہے اور ریسپانس بھی ملتا آ رہا ہے کئی سالوں سے۔ تو ساری دنیا تک ہم یہ پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے کہ سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر نے اپنی سیرت کے ذریعہ اپنی حیات کے ذریعہ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن اور محمد عربی کو سمجھنے والا ہے تو میں ہوں، اور اگر قرآن اور محمد عربی علیہ السلام کی تعلیم کو سمجھنا ہے تو میری سیرت کو پڑھ لینا، میری سیرت کو پڑھ لینا۔ اور ڈاکٹر سید افضل پیرزادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑے شاہانہ انداز میں شائستگی کے ساتھ آپ نے ہاشم پیر کے کئی واقعات کو رقم کیا ہے۔ 3 واقعات میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بیل بنڈی پر ہاشم پیر دستگیر کی سواری جا رہی تھی، جو چلا رہا تھا اس بیل کو، اس نے چابک سے بیل کو ایک ضرب دیا،
اور جو ضرب دیا، جو ضرب جو ایک کے بعد دیگر اور اس کے بعد تیسرا چوتھا جب لگنے کا لگا ضرب تو حضرت ہاشم گیر نے پیچھے سے آواز دی، اف تو نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ اکبر. وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے، یہ ضرب بیل کو تھا جو بیل سواری کو لے کر چل رہا تھا. ہاشم گیر نے کہا کہ اف تو نے یہ کیا کر دیا؟ جب اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ہاشم کی دستگیر کا کرتا مبارک لہو لہان ہو چکا ہے. آپ کا کرتا مبارک لہو لہان ہو چکا ہے. جس مقام پر بیل کو وہ مار رہا تھا اسی مقام پر حضرت ہاشم کی دستگیر کو زخم ہو گیا. پتہ چلا بزرگان دین نے زبانی طور پر ہمدردی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنے جسم کے ذریعہ اس درد کو ظاہر کیا اور اس زخم کو بھی ظاہر کیا ہے. اس زخم کو بھی ظاہر کیا ہے. یہ ہوتے ہیں دلوں میں درد رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والے، عیال اللہ سے ہمدردی رکھنے والے. تو جو شیخ، جو پیر، جو مرشد ایک جانور کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی حملوں کو گوارا کرتے؟ اللہ اکبر. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم لوگوں کے قتل اور معصوم لوگوں کی پر حملوں کو گوارا کر دے؟ ہاشم گیر کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہاشم گیر رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، چند مریدوں کے ساتھ ایک مرید کے گھر کو جانے کے لیے نکل پڑے اور دیکھتے ہیں جو ساتھ میں لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ سرکار رک گئے ہیں. وہ آگے بڑھ گئے. لوگوں نے سمجھا کہ تاریکی ہے رات کی، اس لیے سرکار رک گئے ہیں. پیچھے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کبھی ہاشم گیر اپنا قدم پیچھے لیتے ہیں اور کبھی آگے لیتے ہیں، کبھی پیچھے لیتے ہیں اور کبھی کبھی آگے لیتے ہیں. کہا تھا کسی شاعر نے کہ قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر. وہ معاملہ ہے، کبھی قدم پیچھے پیچھے، کبھی قدم آگے آگے. یہ قدم رکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں. یہ قدم زمین پہ رکھتا ہے تو دوسرا عرش پہ رکھتا ہے. یہ وہ ہاشم گیر ہے. نبی نواز نے فرمایا تھا ولی وہ ہے جو پہلا قدم زمین پہ رکھا تو دوسرا قدم عرش اعظم پہ رکھتا ہے. اور یہ وہ ولی ہے جو ایسے رسول کو بھی ولی بنا دیتا ہے. ان کی چوکھٹوں کو کوئی چھو لیتا ہے تو خدا کا ولی بنا دیتا ہے. 400 سال گزر گئے، جتنے لوگ اس بارگاہ عالی میں نیت سب کے ساتھ رہے ہوئے، حاضر ہوئے، سب کو میرے ہاشم کے لیے ولایت کا حکم دیا. اللہ اکبر. کئیوں کو میرے ہاشم نے ولایت کی خیرات تقسیم کی ہے. ولی میں کا یہ گھرانہ ہے. کل آپ نے سنا نا ہاشم سعید سے مجدد الفسانی نے مکتوبات میں کہا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو خود ولی بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو ولی بنا بھی دیتا ہے. دوسروں کو ولی بنا بھی دیتا ہے، دوسروں کو ولی بنا بھی دیتا ہے. ہاشم گیر اپنے قدم پیچھے لے رہے ہیں، آگے لے رہے ہیں. اس کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہا کہ سرکار کیوں رک گئے؟ آگے بھی جاتے ہیں، پیچھے بھی آتے ہیں، کیوں رک گئے؟ ذرا اس بات پر غور کیجئے اور اپنے اندر ایک محاسبہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں جانوروں کی تکلیف گوارا نہیں، یہاں ہم انسانوں کو تکلیف دینے کی پلاننگ کیا کرتے ہیں. ہماری زندگی تو گزر ہی جاتی ہے ان باتوں میں، ان پروگرامنگ میں کہ کس طریقے سے کس کو تکلیف دی جائے. کیا یہ ہاشم گیر کا مسلک ہے؟ کیا یہ محمد رسول اللہ کا مسلک ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ہاشم گیر پیچھے جا رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. کہا کہ سرکار کیا ہوا؟ ہاشم گیر فرماتے ہیں دیکھو وہاں ایک بچھو جا رہا تو لوگ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے. تو ہاشم گیر نے فرمایا میں آگے پیچھے اس لیے نہیں ہوا کہ وہ مجھے کاٹے گا. وہ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ وہ مجھے کاٹ لے، وہ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ میں آگے اس لیے ہو رہا ہوں کہ میری نالے کے نیچے آنے سے تکلیف نہ ہو. میری نالے اسے گزر جانے دو اپنے راستے. میری نالے کے نیچے آگے وہ اسے تکلیف، میری نالے کے نیچے آ کر اسے تکلیف نہ ہو جائے، میں اس لیے آگے ہو رہا ہوں اور پیچھے ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. سرکار ہاشم گیر نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ بچھو ڈنگ مار بھی دیتا آپ کو تکلیف ہوتی، آپ فرماتے میری نالے کے نیچے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی ہمیں یاد آتی ہے کہ چیونٹیوں کا بھی آپ نے خیال کیا تھا. اللہ اکبر. تو سرکار ہاشم گیر آگے گئے، پیچھے آئے، پھر فرمایا کہ اسے چلے جانے دو. پھر اس کے بعد ہوتے ہاشم گیر یہ نہیں کہا کہ میرا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے اس سے اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے جانا ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرا قیمتی بہت وقت ہے. کہا کہ بچھو کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد تاریخ سنہرے حروفوں میں لکھے وہ بات آپ نے کہی. آپ فرماتے ہیں میری پیدائش سے لے کر کے اب تک خدا کی قسم کسی انسان، جانور، کیڑے مکوڑے کو بھی میں نے تکلیف نہیں دی.
پر کیڑے مکوڑے کو بھی میں نے تکلیف نہیں کہا کہ مجھے اس کی تکلیف گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جہاں رحمت للعالمین کا ہے اور رحمت للعالمین کے وارث ہاشم پیر ہیں. رحمت للعالمین کے وارث ہاشم پیر ہیں, سجادہ نشین ہاشم پیر ہیں حضور علیہ السلام کے. خیر اس کے بعد ایک آخری بات, یہ تیسری بات میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. 2-3 منٹ میں انشاءاللہ میں گفتگو سمیٹ لوں گا بلکہ ختم کر دوں گا. آپ ذرا توجہ سے سنیے, آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ ہاشم پیر کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, عرض کرنے لگا کہ حضور میرا ایک دوست تھا, وہ آپ کا مرید ہونے کی خواہش رکھتا تھا. کہتا مجھے ہاشم پیر سے مرید ہونا ہے, ہاشم پیر سے مرید ہونا ہے, لیکن کیا ہوا کہ کل اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. اس کا اب کیا کریں, اب وہ مرید کیسے ہوگا؟ ہاشم پیر دستگیر نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر دیا, فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیا, مراقبہ کیا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسرت کے آثار ظاہر ہوئے, اور ہاشم پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اسے مرید کر دیا. اب یہاں ایک سوال میں ریز کرنا چاہوں گا, مرید ہوتا کیوں ہے؟ سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے, زبان کی حفاظت شہر سے سیکھنے کے لیے, سماعتوں کی حفاظت سیکھنے کے لیے, سراپا نفس کے تزکیہ کے لیے. ہاشم پیر نے مرید اس کو بنایا جس کے دل نے بھی دھڑکنا بند کر دیا, آنکھ نے بھی دیکھنا بند کر دیا, کانوں نے سننا بند کر دیا, پیروں نے چلنا بند کر دیا, ہاتھوں نے حرکت کرنا بند کر دیا. وہ قبر کے اندر پہنچ چکا ہے اور پھر اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو چکا ہے. اب ہاشم پیر نے اسے مرید کیا تو کیوں کیا ہے؟ یہ سوال توجہ طلب ہے. اب ہاشم پیر نے اسے مرید کیوں کیا؟ ماننا پڑے گا مرید کرنے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں, ایک یہ کہ تزکیہ نفس ہو, اور ایک یہ بہت برا ہے تو اسے میں میرے ساتھ جنت لے لیتا ہوں. میرا مرید تھا اور اسے جنت میں لے, اور اسے جنت میں شیطان کو اس سے بڑی شکست شاید کبھی نہیں ہوئی, شیطان کو اس سے بڑی شکست شاید کبھی نہ ہوئی کہ مر کے قبر میں پہنچا انسان, وہاں سے بھی ہاشم پیر اسے اپنے دامن میں لے آئے, وہاں سے بھی ہاشم پیر اسے اپنے دامن میں لے آئے. حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر وہاں پر ایک مرید عرض کرتا ہے سردار ڈاؤٹ ہے یہ کہ وہ تو مر گیا ہے, آپ اس کو مرید کیسے کرتے ہیں؟ ہاشم پیر نے فرمایا الحمدللہ مردوں کو مرید کرنا اس فقیر کا خاصہ ہے. مردوں کو مرید کرنا, لوگ چیزوں کو مرید کرتے ہیں, فرق یہ ہے کہ میں مردوں کو بھی مرید کرتا ہوں. تو جس کا دست دستگیری کے لیے اس جہان سے جہان برزخ میں چلا جائے اسے ہاشم پیر دستگیر کہا جاتا ہے. میرے پیر ترانے پیر کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, رویا سرکار باپ کا انتقال ہو گیا, میں نے دیکھا کہ عذاب اس پہ ہو رہا ہے. غوث پاک نے فرمایا کیا وہ میرا مرید تھا؟ سرکار نہیں تھا. کیا وہ میرے حلقے میں آ کر کے تدریس لیتا تھا؟ کہا کہ تدریس بھی نہیں لیتا تھا, شاگرد بھی نہیں تھا, مرید بھی نہیں تھا, آپ کے آگے پیچھے رہنے والوں میں سے بھی نہیں تھا. کہا کیا وہ کبھی میری گلی سے گزرا ہے؟ Have you ever gone through my street? سبحان اللہ. گزرا ہے کبھی میری گلی سے؟ کہا کہ گزرا ہے, جاؤ اس کی مغفرت ہو. دستگیر کی میں بات کر رہا ہوں, قریب ہر بزرگ کے نام کے آگے ہاں سب کی شان بلند, سب کے اپنے اپنے الفاظ. ہم کوئی نہیں ہے وہاں پر دست درازی کرنے والے, ہر بزرگ کے, لیکن القاب کی اگر بات کریں تو دستگیر ہاشم پیر کے نام میں ملتا ہے. یہ عالم برزخ میں دستگیری فرماتے ہیں, عالم برزخ میں بھی دستگیری فرماتے ہیں. چھوٹی سی بات میں آپ کی فکر کو تھوڑا سا جگہ کے جانا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب کا کل ذکر ہوا, سبحان اللہ, ذکر ہوا تو اس پر سنی علماء اکثر الحمدللہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد, حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کو علیہ السلام کو ان کی قبر سے باہر آنے پر آمادہ کیا. قبر شریف سے ابو طالب باہر آئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے فیض سے مالامال فرمایا. اور جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں کہ حضور کے والدین بھی آئے تھے, اور پھر بعض
محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب بھی آئے تھے، ایک پہاڑ کے پیچھے آئے، حضور گئے اور ان تمام کو اپنے ان تینوں نفوس قدسیہ کو اپنے فیض سے مالا مال کر دیا۔ اب یہاں پر ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جو اس پر اعتراض کرتا ہے، تو اعتراض کرنے والوں کی میں فکر کو کھٹکھٹا کے کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ ہاشم پیر کا واقعہ ہے، برزخ میں آپ نے فیض دیا، غوث الورا کا واقعہ ہے، برزخ میں آپ نے فیض دیا۔ یہ نجدی، وہابی، دیوبندی، یہ جتنے بدعقیدہ ہیں، یہ بدعقیدہ اگر اس پر اعتراض کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ ان کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، وہ ان کے بنیادی نظریات ہیں، وہ نظریات کیا ہیں؟ وہ وہی تو ان کا مسلک ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں اولیاء اللہ کی دستگیری، بزرگان دین کی دستگیری کو۔ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ لوگ غوث اعظم کی برزخ کی مدد تو مان لیتے ہیں، اور حضور نے جو حضرت ابو طالب کی برزخ میں مدد فرمائی اس کو نہیں مانتے، تو دیکھو ذرا غور کرو، وہ جو نماز رسول کی گلی سے گزر جاتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور وہ جس کی آغوش میں خدا کا آخری پیغمبر پرورش پاتا ہے اس کا ایمان کہاں بنتا ہوگا؟ شہزادہ دارالظفر شہزادہ ہاشم پیر دستگیر حضرت سید شاہ پروفیسر من اللہ